یہ تصویر دیکھیں آپ منور شاہ کی، اس میں لکھا ہے کہ میرے مرنے کے 40 دن بعد میری قبر کو کھولنا، میرا چہرہ دیکھنا، اور چہرہ دیکھنے کے بعد ہی میرا یعنی تربت بنانا، میری قبر بنانا، اس سے پہلے نہیں بنانا. اور یہ بات اس نے ویڈیو میں بھی کہی ہے. جہالت دیکھیں آپ کہ پہلا 40 دن کے بعد میری قبر کھودنی ہے، اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھنا ہے. اگر ان کا چہرہ چمک رہا ہو تو ان کی قبر بنانی ہے، مقبرہ بنانا ہے. اور اگر چہرہ نہیں چمک رہا ہو تو ان کے اوپر بھی مٹی ڈال دینی ہے. بھائی چہرہ نہیں چمک رہا ہوگا، دنیا فزیکل فینومینون آف نیچر سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے. تمہارے اندر جو جہالت ہے اسے باہر نکال کر کے جب قرآن کو آپ کھول کے پڑھیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. قرآن آپ کے اوپر سوال کھڑے کر دے گا. جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ماننے والے اس لیول کے اندھ بھاگتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اسلام کے اندر، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں ہے، حدیث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے میں مصیبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ جہالت اور بدعات اور شرک سے نکلنا پڑے گا نا. تو ظاہر ہے ان سب کو تو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ بدعات کا جو کیڑے ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ نفس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، انہیں نکلنے میں ٹائم لگے گا. جس طریقے سے کسی شخص پہ دوڑا پڑتا ہے تو اسے ہوش نہیں رہتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، اس طریقے سے بدعات والے جراثیم ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے بھی اور ان کے ماننے والوں کے بھی. تو قبر بنانے کی تاکید پہلے سے کی جا رہی ہے کہ میں جب مر جاؤں اس کے بعد میری قبر بنانی ہے، وہ بھی 40 دن کے بعد. قبر کھولنا ہے جو غیر شرعی ہے، چہرہ دیکھنا ہے وہ بھی غیر شرعی ہے، کیونکہ نہیں کھول سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کے بعد چہرہ دیکھنے کے بعد میں ان کی قبر بنانی ہے، تیار کرنی ہے، پھر وہاں صندوق رکھنا ہے، پھر ان کی عبادت پوجا شروع کرنی ہے، پھر ان کی قبر کو دودھ سے دھونا ہے، پانی سے نہلانا ہے، پھر ایک تختی ان کے نام سے بڑی سی رکھی جائے گی، وہاں اسٹائلش ان کا ایک فوٹو ہوگا، پھر ان کے نام پہ چندہ اکٹھا ہوگا اور لوگوں کا گھر چلا ہوگا. پھر وہاں مجابر باقاعدہ بیٹھے جائیں گے، سٹا مار رہے ہوں گے بیٹھ کر کے، چرس پی رہے ہوں گے، اور یہ چرس پھر انہیں اللہ سے ملا دیتی ہے. اور ان کی نمازیں بھی پھر مکہ اور مدینہ سے نیچے نہیں ہوتی ہیں. جہالت اس لیول کی آ جائے گی نا، اور جہالت پہلے سے تیار کر کے جا رہا ہے بندہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے. نصیحت کی ہے اپنے مریدوں کو، اور نیچے لکھا ہے کہ اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جہالت پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے رسول سے ڈریں. کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن؟ یہ کہ ہم نے شرک اور بدعت کے علاوہ اور کوئی دین پہ چلنے والا کام ہی نہیں کیا ہے. کبھی آپ نے یہ قرآن پڑھ کے دیکھا ہے؟ آپ کی چیخیں نکال دے گا. یہ قرآن لٹکتی ہوئی تلوار ہے، یہ کل آپ کے لیے شکایت بھی کرے گی کہ آپ نے اسے پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا. ایسا نہیں چھوڑ دے گی آپ کو. اس کے نام پہ جو لوگوں سے آپ عزتیں کروا رہے ہیں، امامہ آپ نے باندھ رکھا ہے اور ہاتھ میں چھڑی لے لی ہے جیسے کتنے پرہیزگار ہوں. پرہیزگاری اس چیز سے نظر نہیں آتی ہے. آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا تقوی، یہ سب پرائیویٹ چیزیں ہیں.